السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے کیا بتایا جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تشریف لائے حاضر ہوئے۔ اکثر آیا کرتے تھے، تمام انبیاء کرام کے پاس آنا جانا رہا ہے ان کا۔ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ کہا کہ سناؤ۔ کہا کہ ایک دفعہ میں آپ کے یہاں آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا ایک فرشتہ ہے جو نہایت مقرب فرشتہ اور عرش کے قریب رہنے والا فرشتہ ہے۔ وہ الگ پڑا ہوا ہے، کانپ رہا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کا معاملہ ہی نرالا ہے۔ فرشتوں کی شان میں اللہ خود فرماتے ہیں: لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جو اللہ کہتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سرشت میں، ان کی طبیعت میں، ان کے فطرت میں عصیانی طغیانی ہے نہیں، ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شہوت رانی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ ان کو اللہ نے بنایا اسی لیے، نور سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی رکوع میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کوئی زمین میں پھر رہا ہے۔ اب یہ مجلس لگی ہے ایک باقاعدہ ایک جماعت فرشتوں کا، اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، آسمان سے اسپیشل اترے ہیں۔ وہ ان کا کام یہی ہے، جہاں اس قسم کی دینی مجلس ہوتی ہے اس کو گھیرتے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کا صفت اللہ نے کہا کہ ان کے اندر عصیانی طغیانی نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں دیکھا بیچارہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، بہت فکر مند ہے، پریشان ہے۔ مجھ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ جبرائیل، تم بھی ایک فرشتے ہو، میں بھی ایک فرشتہ ہوں، مگر تم ہمارے سردار ہو اور میں تمہارا مامور ہوں، تم ایک کام میرے لیے کر دو۔ کہا تمہارا حال ایسے کیسے ہوا؟ تم تو بہت مقرب فرشتے، تم تو عرش کے قریب رہنے والے فرشتے، تم اتنے دور آ کر پڑے ہو۔ کہا کہ کیا بتاؤں؟ جب اللہ کے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، معراج میں تشریف لائے، تو سارے فرشتے استقبال کر رہے تھے،
چاروں طرف سلام پڑھ رہے تھے اور استقبال میں تھے، اور میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا ایک طرف، میں استقبال نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہ تم میرے بلائے ہوئے مہمان کا استقبال نہیں کیے، حالانکہ مجھے کچھ اس کی طرف دھیان بھی نہیں تھا کہ میرے بلائے ہوئے میرے محبوب کا تم نے استقبال نہیں کیا، اللہ نے مجھے اٹھا کے یہاں پھینک دیا۔ آپ ذرا سفارش کر دو اللہ سے، میرے وہی مقام پہ اللہ مجھے پھر پہنچا دیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کا یہ حال ہے۔ اب بتاؤ، ہم اور آپ اگر سلام درود شریف نہیں پڑھیں گے تو آقا فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین بخیل ہے وہ شخص، بدترین بخیل۔ بخیل تو بخیل، البخیل لا يدخل الجنہ، بخیل کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک مشہور ہے، جانتے ہو، کنجوس مکھی چوس، یہ جو مقولہ مشہور ہوا ہے یہ ویسے ہی نہیں مشہور ہو گیا ہے۔ ایک آدمی تھا، بہت بخیل تھا، نہ خود کھاتا تھا نہ کسی کو کھانے دیتا تھا۔ اس کے یہاں گھی رکھا ہوا تھا، گھی میں ایک مکھی گر گئی۔ اب مکھی گر گئی تو آدمی کھانا پسند نہیں کرتا ہے کہ مکھی گر گئی اس میں۔ وہ کیا کیا نا، مکھی کو چوس رہا ہے کہ مکھی کے اندر گھی لگ گیا ہے، وہ گھی چلا جائے گا میرا۔ وہ مشہور ہو گیا کنجوس مکھی چوس۔ سب جو مشہور ہوتا ہے مقولہ، اس کا کچھ نہ کوئی وجہ ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا ہے۔ تو کنجوس مکھی چوس اور ایک بخیل، اللہ رحم فرمائے، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ مت پوچھو۔ جیسے قارون ہے، نہایت بخیل قسم کا انسان تھا، بہت خزانہ تھا اس کے پاس۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، خزانہ عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ قارون کا خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لاد کر جاتی تھی، اتنی کنجیاں تھیں۔ تو خزانہ کتنا ہوگا اس کا، کتنا گھر ہوگا، کمرہ سب میں خزانہ جمع تھا، بہت خزانہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے خزانہ عطا کیا قارون کو۔ اور قارون حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں بھائی بھی لگتا ہے، چچا زاد یا ماموں زاد بھائی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر جلالی پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کیا کہ قارون، تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو تو اس کی زکوٰۃ نکال، حساب سے غریبوں کو دے، دوسروں کو تقسیم کر۔ اس نے کہا کیوں، میں محنت سے کمایا مال جمع رکھا ہوں، دوں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، میں کیوں کسی کو دوں گا۔ نہیں دیا قارون، مشہور ہو گیا قارون، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا کہ مت پوچھو، لیکن بخیل بہت بڑا تھا۔ وہ 1 روپیہ دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں تھا۔ ہوا نتیجہ کیا، لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا وہ، خلود فی النار ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ، ادھر آ جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوگا وہ۔ اللہ اکبر، وقت کے پیغمبر کی نصیحت نہیں مانا، اور پھر اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا، اپنے مال سمیت زمین میں دھستا چلا گیا میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ شداد آپ نے سنا ہوگا، بہت کر و فر کا مالک تھا، بڑا بادشاہ تھا اس زمانے کا۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ سکندر اعظم بہت بڑے بادشاہ تھے، مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے پیغمبری کے ساتھ بادشاہت عطا کیا پوری دنیا میں، اور زبان بھی جانوروں کی، پرندوں کی، چرندوں کی، انسانوں کی، جنوں کی، سب کی سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام، سب پر اللہ نے حکومت دیا تھا ان کو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ نے اس کو بتا دیا، اور شداد جو کر و فر کا مالک تھا،
اس کو وقت کے پیغمبر نے کہا کہ تو کیوں اکڑ رہا ہے، اللہ ایک اکیلا ہے، تو یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ جب کہا گیا کہ تو مرنے کے بعد اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو کفر اور شرک کو چھوڑ، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ، اللہ کو ایک اکیلا مان، تیری کامیابی اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ اس نے کہا کیا، جنت تو میں خود بناؤں گا، یہیں پر جنت بنانا شروع کیا، بہت بڑی جنت بنایا۔ اللہ کا بھی کیا کہنا میرے بھائیو، بڑی عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نوازنے پر آتے ہیں دوستوں کو تو دوستوں کو دشمنوں کو بھی خوب دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی یہ دستور ہے۔ یاد رکھ لو، ایسا نہیں کہ اللہ جس کو مال دے رہے ہیں اس سے بہت راضی اور خوش ہیں، نہ، اللہ کا مال دینا ڈھیل دینا ہے۔ اگر وہ مال کو لے کے اترانے لگا، اللہ کی نافرمانی میں نماز چھوڑنے لگا، روزہ کھانے لگا، گانا اور باجے میں مست رہنے لگا، شراب اور جوا اور ناجائز چیزوں میں مست رہنے لگا، تو اللہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائے گا وہ شخص۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو غلط راستے میں استعمال کر رہا ہے اور اترا رہا ہے۔ حدیث شریف میں اس کو چھوٹ دیا جا رہا ہے، امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مال لے کر کدھر جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندوں کو ان کا عجیب حال ہے، جب مال دیتا ہوں تو اتراتے ہیں، فرصت نہیں نماز کی۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ علماء نے لکھا ہے ذکر سے مراد دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، دین کے تمام شعبے جتنے سب اس میں داخل۔ خالی قرآن پاک کا پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا نہیں، سب داخل ہے اس میں۔ اولاد کی محبت میں نماز چھوڑ رہا ہے، کاروبار میں مست ہے، مال کی محبت میں، یہ ہلاکت کا ذریعہ۔ شداد نے کہا کہ ہم جنت بنائیں گے، بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جنتی ساز و سامان کو بھیجا، فرشتوں کو انسانی شکل دے دے کہ لو شداد کو بیچو، اور شداد کو مال خوب دے کر ڈھیل دیا کہ لے تو جنت بنا۔ سوچو دیکھو اللہ کا نظام کیسا، مال خوب دیا، کروڑوں اربوں، آج کا کوئی حساب نہیں، زمانے کا مال تو سونا چاندی ہوتا تھا، آج تو کاغذ اور گلٹ کا ہوتا ہے۔ اب اتنا مال اس کے پاس آیا کہ جنت بنایا، کئی سو وزیر وزراء تھے اس کے، سب کا الگ الگ محل بنایا جنت میں، اور بنتے بنتے جب جنت اس کی مکمل ہو گئی، بن کر تیار ہو گئی، اب سوچو جب آدمی گھر بناتا ہے، گھر تیار ہو جاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو بلاتا ہے، اس کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ آئیے میرا نیا گھر بنا ہے اور میرے خوشی میں شریک ہوئیے۔ حدیث شریف میں ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ اس کی خوشی میں اگر وہ دعوت دے، شریک ہو اور اس کو خوش کرے۔ شادی میں بلائے جائے، رسم رواج میں نہیں، سنتی شادی میں، ولیمے میں بلائے جائے، عقیقے میں دعوت دے، شریک ہو جائے، رسم رواج میں نہیں۔ ابھی ان کے ہاں شادی ہے، اگر چاہتے ڈھول باجا بھی بجاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی دین کی بات کی مجلس منعقد کیا، علماء کرام کو بلایا اور دین کی بات سنانے کا انتظام کیا۔ یہ حضرت مولانا بلال صاحب اپنے والد مرحوم حضرت امیر شریعت حضرت مولانا جلال صاحب کے نقش قدم پر ان کی آواز میں سنا سنی کے کھا کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھو تو سنائے، وہاں سنا کے پھر چلے بھی جا رہے ہیں، بس رات میں ٹھہریں گے، بعد میں بول کے جائیں گے، چلے جا رہے ہیں ہم چلے۔ تو الولد سر الیابی، وہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ مولانا جلال صاحب بولتے ہیں، مولانا جلال صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، شداد نے جنت بنایا، اور جنت کیا کہنا، اس میں ساز و سامان بہت لگایا، لولو مرجان، یہ کہاں سے کیا لا سکتا ہے؟ حالانکہ جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، ابھی ہے، ہمارا عقیدہ ہے جنت ہے، جہنم ہے۔ جب وقت
آئے گا اللہ اس کو ظاہر کریں گے، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنت اور جہنم آپس میں مناظرہ کیے، آپس میں بات چیت کیے۔ جہنم نے کہا جنت سے کہ تیرے اندر کیا ہے؟ یہ کمزور قسم کے لوگ، چل سکتے نہیں، پھر سکتے نہیں، متواضع لوگ، یہ سب۔ ارے میرے اندر اکڑو خاں، جکڑو خاں، فرعون، شداد، نمرود، بڑے بڑے کر و فر والے دنیا کے میرے اندر آئیں گے۔ جہنم نے کہا جنت سے میرے اندر متکبرین آئیں گے، فخر کرنے والے آئیں گے، اکڑو خاں جکڑو خاں آئیں گے، بڑے بڑے دنیا میں شان شوکت رکھنے والے آئیں گے، تیرے پاس کیا ہے؟ جنت نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، تیرے پاس بڑے متکبرین آئیں گے، میرے پاس متکبروں کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے برگزیدہ بندوں کی شان دیکھ لو کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو کیسے تواضع کے ساتھ پیر رکھتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ عباد الرحمن الذین یمشون ہونا، زمین کو پر چلتے ہیں، پیر کو آہستہ آہستہ رکھتے ہیں، اور جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، گالی گلوچ نہیں دیتے، بلکہ سلامتی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایک پڑوس کا دوسرے پڑوس پر حق ہے۔ تو جنت اور جہنم کا مناظرہ ہوا۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سنے، اللہ نے کہا جہنم تو ٹھیک کہتا ہے، تیرے اندر متکبرین آئیں گے، فرعون، شداد، نمرود، قارون، بڑے بڑے متکبر۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ ارے تو اللہ نہیں، اللہ ایک اکیلا ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ مجھے رب مانو، میں تمہارا رب ہوں۔ اکڑا تو اللہ نے سمندر میں اس کو ڈبا کے اس دنیا سے نیست نابود کر دیا۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ اس کی لاش کو نہ پانی قبول کرتا ہے، نہ زمین قبول کرتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، ایسے پڑا ہوا ہے۔ عبرت بنی، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ اس کی لاش پڑی۔ فرعون، علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہت کی وجہ سے جو نماز چھوڑتا ہے وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور ملازمت نوکری کی وجہ سے جو چھوڑتا ہے وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اسی طرح شداد کے ساتھ، مال و دولت کے غرور و گھمنڈ میں جو چھوڑتا ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ جہنم تو ٹھیک کہتا ہے، تو میری غضب کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے۔ جو مجھ کو دنیا میں ناراض کیے، میری بات نہیں مانے، اکڑے، اب میں جہنم تیرے اندر ان کو ڈالوں گا۔ اور جنت تو بھی ٹھیک کہتی ہے، تو متواضعین کی جگہ ہے، تو رونے دھونے والوں کی جگہ ہے، تو کمزوروں کی جگہ ہے، تو میری رحمت اور شفقت کی جگہ ہے۔ تیرے اندر میرے پسندیدہ محبوب بندے جائیں گے، جو دنیا میں مجھے راضی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ دیکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، جوا ٹھٹا نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگ جنت تیرے اندر جائیں گے۔ تو میری رحمت کی جگہ ہے، شفقت کی جگہ ہے، تیرے اندر میں اپنے محبوب بندوں کو داخل کروں گا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، شداد نے جنت بنایا اور بڑا انتظام کیا۔ جب اس کے بنانے والوں نے جس کو ذمہ داری دیا تھا، ٹھیکیدار نے آ کر کہا کہ جنت تیار ہو گئی، ایک تاریخ طے ہوا، اس تاریخ میں شداد بادشاہ وقت
اور اس کے وزیر وزراء جو اس کے اندر رہنے والے ہیں سب جائیں گے۔ اب شداد تیاری کیا، بادشاہ کی تیاری کیا کہنا، مہینوں پہلے سے ادھر راستہ ٹھیک ہو رہا ہے، ادھر فلاں ٹھیک ہو رہا ہے، صاف صفائی چل رہا ہے، بادشاہ سلامت اپنی جنت میں آنے والے ہیں، وزیر وزراء سب ساتھ میں ہیں۔ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ تم سب کی روح قبض کرتے رہتے ہو، کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت تمہیں کچھ قلق ہوا ہے؟ کبھی ذرا سا تمہیں رحم آیا ہے، پریشانی محسوس ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ ایک تو شداد کی روح، بیچارہ جنت بنایا، کتنے تمنا سے بنایا، کتنا پیسہ لگایا، اور جنت دیکھ بھی نہیں سکا۔ جنت کے دروازے پر اس کے گھوڑے کا 2 پیر اندر 2 پیر باہر، گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے، وہ گھوڑا بھی کیا کہنا، شاندار گھوڑا۔ اور اللہ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ باخبر ہے جنت تو بنا رہا ہے، اللہ باخبر ہے نماز تو چھوڑ رہا ہے، اللہ باخبر ہے گناہ کے کام میں تو دن رات ملوث رہتا ہے، ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ لیکن یاد رکھ لے تیرا ان چیزوں میں غفلت میں مبتلا رہنا، اور جب تیرا وقت آئے گا، یعنی اللہ کا حکم آئے گا، قضا آئے گی اور ملک الموت آئیں گے، پھر کوئی ہے نہیں جو تجھ کو بچا لے، نہ ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا بیٹی بچا سکتے ہیں، نہ مال دولت اس کو روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے ساتھ 3 ساتھی ہیں زندگی میں، 3 ساتھی۔ ایک ساتھی وہ ہے جو جب تک یہ زندہ ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، جب تک زندہ ہے وہ ساتھ دیتا ہے، اور دوسرا ساتھی جب انتقال ہو جاتا ہے تو قبر تک پہنچانے جاتا ہے، وہ دفن کر کے آتا ہے۔ تیسرا ساتھی جو اس کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ۔ اب آپ بتاؤ یہ 3 ساتھی کون کون ہیں؟ لکھا ہے کہ پہلا ساتھی جو زندگی میں کام آتا ہے وہ مال ہے، بیمار ہو گیا دوا پانی دوڑ بھاگ اچھا خراب ساری سہولتیں اس کے پاس ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اس وقت تک مال کام آتا رہتا ہے اس کے۔ جس مال کے لیے یہ اتنا مشغول تھا، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کاروبار سے ہٹ نہیں رہا ہے، نماز چھوٹ رہی ہے اس کی، پرواہ نہیں نماز کا، فرصت نہیں اس کو۔ اللہ کہتے ہیں ہلاکت میں تو جا رہا ہے، نماز چھوڑ کر تیرا مال تجھے بربادی کی طرف لے چلے جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ ساتھی تیرا ساتھ کب تک دے گا؟ موت تک۔ موت کے بعد پھر تیرے ساتھ نہیں رہے گا، دوسروں کے ہاتھ چلا جائے گا، تیری اولاد ہوگی تو وہ قبضہ کریں گے، یا کوئی اور دوست احباب لے لیں گے، یا بربادی کے گھاٹ اتر جائے گا، چلا جائے گا۔ اور دوسرا ساتھی اس کے اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، جو اس کو مرنے کے بعد لے کر قبر میں دفن کر کے آتے ہیں۔ اب بتاؤ مٹی کے نیچے بیچارہ پڑا ہے، منو مٹی کے نیچے، ابا ہیں امی ہیں دادا ہیں دادی ہیں نانا ہے نانی ہے، خیش و اقارب رشتہ دار کوئی بھی دنیا سے گئے ہیں؟ کوئی ان کے ساتھ گیا ہے؟ بیٹا گیا ہے؟ بیوی گئی ہے؟ کوئی نہیں گئے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی گیا ہے اس کا ساتھی یا تو اچھا عمل گیا ہے یا برا عمل گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب دفن کر کے چلے آتے ہیں قبر کے اندر فرشتے سوال کرتے ہیں، جواب دے دیا بڑھیا، تو پھر نہایت ہی خوبصورت ایک شخص ظاہر ہوتا ہے قبر کے اندر، قبر اس کی کشادہ کر دی جاتی ہے، بہت پھیلا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کیا ہے، لیکن این انتظام ہے۔ قبر بہت کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر کشادہ۔ وہ آدمی آتا ہے بہت خوبصورت خوشبودار، آتے ہی پورا علاقہ خوشبو ہو جاتا ہے، مسکراتے ہوئے آتے ہیں، سلام کرتا ہے قبر کے اندر۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں تو قبر سے بہت ڈر رہا تھا، قبر کے ڈر کی وجہ سے رات کو میری نیند اڑ جاتی تھی،
اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا تھا، میں تو قبر کی تنہائی سے ڈر کر رمضان کا روزہ رکھتا تھا، قبر کی تنہائی سے ڈر کر نماز پابندی سے پڑھتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا کہ قبر میں جا کر تنہائی اور اندھیرے گڑھے میں میرا کون ساتھی ہوگا، میں پریشان ہوں گا، لیکن یہاں آیا تو اتنا خوبصورت آدمی کہاں سے آ گیا میرے پاس؟ تو کہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے میرے بھائی، حدیث شریف میں آتا ہے، یاد رکھ لو۔ اللہ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہے گا کہ میرے بھائی میں تیرا اچھے اعمال کا ساتھی ہوں، روزے کا، نماز کا، صدقہ و خیرات کا، سلام کا، سب چیز کا میں ہوں، اسی کا بدلہ ہوں میں تیرے ساتھ رہوں گا، بات چیت کرتا رہوں گا، تیرا دل بہلاتا رہوں گا، یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی، یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی، اور قیامت میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حشر کے میدان میں تیرے ساتھ رہوں گا، پل صراط میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں پل صراط میں جس کے پاس نماز نہیں، اس کے لیے بڑا خطرہ، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی نور نہیں، مرد ہو چاہے عورت، سب کے لیے معاملہ ہے۔ اگر نماز ہے زندگی میں، روزہ ہے زندگی میں، دین پر چل کے گیا ہے یا گئی ہے، تو پل صراط پر اس کے کام آئیں گے، وہ نور کے طرح اس کے ساتھ رہیں گے، اور اس کو بجلی سے بھی تیز رفتار میں پل صراط پہ گزار کے کہا میں جنت میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، اور پھر وہاں پر میرا حال تبدیل ہو جائے گا، میں محل بن کے، باغ و بہار بن کے، کھانے پینے کا سامان بن کے تیرے سامنے آؤں گا، میں تیرے تب نیک کام کا بدلہ۔ اب اس کے ساتھ بات کرتا رہے گا اور اس کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور قیامت ہو جائے گی۔ اگر انسان بد کردار ہے، بد عمل ہے، نماز چھوڑ کر شراب پی کے گالی گلوچ میں زندگی گزار کے گیا ہے، تو قبر کے اندر سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، مشکل میں پڑ جائے گا، اور پھر ایک آدمی نمودار ہوگا قبر کے اندر، قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر گھس جائے گا، اللہ اکبر۔ اور ایسا پھر وہ آدمی جو آئے گا نہایت ہی بدصورت بد شکل ہوگا، کڑکناک آواز ہوگی، بدبودار، جب آواز نکلے گی تو بدبو سے اس کا مشام پھٹ جائے گا، تو کون ہے، کہاں سے آ گیا منحوس مجھے یہاں ستانے کے لیے، قبر کے بارے میں تو میں سنا تھا، ویسے ہی دیکھ رہا ہوں، تو کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ مجھے نہیں پہچانتا دوست، میں شراب کے اڈے کا ساتھی ہوں، نماز چھوڑنے کا ساتھی ہوں، روزہ کھانے کا ساتھی ہوں، تیرے بد عمل بد کردار کا ساتھی ہوں، یاد رکھ لے میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں تیرے ساتھ تھا، یہاں بھی رہوں گا، اور حشر کے میدان میں تیرے لیے مشکل کھڑا کروں گا، پل صراط میں کٹا کر تجھے جہنم میں ڈلواؤں گا، جہنم میں پہنچا کر تیرا پیچھا چھوڑوں گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے اس علاقے کے ہمارے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے چلے جاتے ہیں جن کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ جناب حاجی مولانا عبد الغنی صاحب برسوں رہے ہمارے ساتھ، وہاں بھی یہاں بھی، ہارون صاحب اور یہ لوگ بڑے فکر مند رہتے تھے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، شادی ہو، غمی ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مرضی کو تلاش کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اس معاملے میں پیش کیا ہے، ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار نہ کریں، ہم حنوط اور جہود کے طریقے کو اختیار نہ کریں، کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہوں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں نہ مبتلا ہوں، بلکہ اللہ کی مرضی کو تلاش کریں، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں ہر اعتبار سے۔ تو میں نے کہا مومن کا ایک حق ہے، خوشی میں ہو، غمی میں ہو،
شریک ہو اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اس کے غم میں تسلی ہوگی. اسی لیے تو کہا گیا ایک مریض بھائی کی عیادت کے لیے بڑا نیکی اجر ہے خوشی میں شریک ہونا. تو انہوں نے بڑا انتظام کیا، اس شادی کے موقع سے دینی جلسے کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. جو لوگ شریک ہیں، جو لوگ آواز سن رہے ہیں، پردہ نشین خواتین اسلام، مرد لوگ، احباب، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا عارضی جگہ ہے، یہاں انسان اپنے اپنے وقت کو لے کر آیا ہے. وقت پورا ہونے کے بعد سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر انسان کو دوسری دنیا میں پہنچ کر اس دنیا کے اچھے اعمال اچھے ساتھی ہوں گے، اور برے اعمال برا ساتھی ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. اس بات کا دھیان رکھیں، ہلاکت کی چیزوں سے بچیں اور سرخروئی کی چیزوں کو اختیار کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اس جلسے کو قبول فرمائے، کرنے والوں کو نوازے، خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.